بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطر سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 21 اکتوبر 2022 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد، ٹلفورڈ، سرے، UK۔ سوال نمبر 1، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے احباب جماعت کی خلافت سے محبت کے متعلق کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا زائن میں بھی، ڈیلس میں بھی اور بیت الرحمن میری لینڈ میں بھی نمازوں پر عورتوں، بچوں اور مردوں کی جو حاضری ہوتی تھی وہ کافی تعداد میں ہوتی تھی، اور جس طرح وہ میرے آتے جاتے وقت اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے اس سے صاف نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں خلافت سے محبت کا تعلق ہے، اور اخلاص و وفا پڑھے لکھے لوگ بھی، امیر لوگ بھی، دنیاوی لحاظ سے مصروف لوگ بھی نماز کے لیے کئی گھنٹے لائن میں آ کر لگ جاتے تھے تاکہ مسجد میں جگہ مل جائے۔ یہ نہیں کہ فارغ لوگ ہیں جو آ گئے، ان میں بھی یہ تبدیلی اس بات کا اظہار ہے، یا یہ رویہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین اور جماعت کی محبت ان کے دلوں میں ہے، خلافت سے تعلق ان کے دلوں میں ہے۔ 11-12 سال کی عمر کے بچے 5-6 گھنٹے لائن میں لگ جاتے تھے کیونکہ چیکنگ اور کووڈ ٹیسٹ کی وجہ سے دیر لگ جاتی تھی، لیکن کبھی کسی نے بھی، نہ مہمانوں نے نہ اپنوں نے، کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اپنوں نے بھی نظام کی مکمل اطاعت اور اخلاص و وفا کے نمونے دکھائے۔ سوال نمبر 2، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مسجد فتح عظیم کے افتتاح کے موقع پر زائن شہر کے میئر کے تاثرات کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا زائن میں جو مسجد بنی ہے فتح عظیم، اس کے حوالے سے وہاں جو فنکشن ہوا تھا اس میں 161 غیر مسلم اور غیر از جماعت مہمانوں نے شرکت کی، جن میں کانگریس مین، کانگریس وومن، میئرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، ٹیچرز، وکلاء، انجینئر، سیکیورٹی کے اداروں کے نمائندگان اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شامل ہوئے تھے۔ زائن کے شہر میئر آنریبل بلی میکینی نے اپنے تاثرات میں بیان کیا کہ میرے لیے جماعت احمدیہ مسلمہ کے عالمی رہنما کو مسجد فتح عظیم کے موقع پر زائن شہر میں خوش آمدید کہنا انتہائی اعزاز کی بات ہے۔ پھر کہنے لگے، یہاں زائن میں ہمارا ماٹو ہسٹورک پاسٹ اینڈ ڈائنامک فیوچر ہے، اور ہمارے شہر کے قلب میں یہ خوبصورت مسجد اس ماٹو کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ پھر کہتے ہیں، خواہش اور دعا کہ یہ عبادت گاہ ہمارے ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک پل کا کام کرے، اور جانتے ہوئے کہ یہ مسجد ایسی شاندار ایمان سے بھرپور کمیونٹی کے نمائندوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے زائن شہر کے مستقبل کے لیے بھی امید دلاتی ہے۔ جب میں اس پیغام کو دیکھتا ہوں جو احمدیہ کمیونٹی ہمارے شہر میں لے کر آئی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، تو یہ امید غیروں کو بھی ہم سے ہو رہی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو اسلام کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتی ہے، جنہوں نے عیسائیوں کے ساتھ عہد کیا تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے اس شہر میں جو شاندار خدمات سر انجام دی گئی ہیں، اور اس شہر کی ترقی اور اس کے لوگوں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے جو کام کیے گئے ہیں، ان پر میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ہم اس شہر کی کلید امام جماعت احمدیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، چابی دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے شہر کی چابی بھی پیش کی۔ زائن شہر کے میئر کے مزید تاثرات یہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہاں 1962 سے مقیم ہوں۔ یہ پروگرام زائن شہر اور جماعت کے لیے ایک تاریخی پروگرام ہے۔ پھر مجھے بھی انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ آج تم نے مجھے اسپیچ لیس کر دیا ہے، اور کہنے لگے کہ آپ کی موجودگی کا احساس بہت عمدہ ہے۔ سوال نمبر 3، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ممبر آف ایلینوئے جنرل اسمبلی
جوئس میسن کے تاثرات کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، ممبر آف ایلینوئے جنرل اسمبلی آنریبل جوئس میسن نے اپنے تاثرات میں کہا کہ یہاں زائن میں مسجد فتح عظیم کے افتتاح کی اس تاریخی تقریب کا حصہ بننا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ زائن احمدیہ مسلم کمیونٹی کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آج اس شہر کے لیے خاص دن ہے۔ زائن ایک ایسی جگہ تھی جس کی بنیاد پچھلی صدی کے آغاز میں الیگزینڈر ڈوی نے رکھی تھی، جو اسے ایک تھیوکریٹک شہر بنانا چاہتے تھے جس کے دروازے اس کے ماننے والوں کے علاوہ باقی ہر ایک کے لیے بند تھے۔ لیکن آج زائن شہر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا گھر ہے، اور یہ مسجد متعصبین کے بارے میں مومنوں کی دعاؤں کی فتح کی علامت ہے۔ میں احمدیہ مسلم کمیونٹی کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ غیروں کو بھی اس مقابلے کا اچھی طرح پتہ لگ گیا۔ پھر کہتی ہیں کہ امام جماعت احمدیہ امن کے فروغ کے حوالے سے ایک سرکردہ مسلم رہنما ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے امن کے قیام پر زور دیتے ہوئے دنیا بھر کے قانون سازوں اور دیگر رہنماؤں سے بات کی۔ پھر کہتی ہیں، زائن شہر کی خوش قسمتی ہے کہ امن پسند اور دوسروں کی خدمت کرنے والی جماعت نے یہاں آباد ہونے اور اتنی خوبصورت مسجد بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ یہ مسجد نہ صرف اس شہر بلکہ چاروں اطراف کے لیے امید کی کرن بن جائے۔ میں اس کمیونٹی کو نئی مسجد کے افتتاح پر مبارکباد دیتے ہوئے ایوان میں ایک قرارداد پیش کر رہی ہوں۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ڈاکٹر کترینہ لینٹوس کے تاثرات کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، ڈاکٹر کترینہ لینٹوس، جو کہ لینٹوس فاؤنڈیشن فار ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس کی صدر ہیں، کہتی ہیں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی میں احباب جماعت کے ساتھ ملتی ہوں تو میری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ یہاں زائن میں ہونے والے مباحلہ کے بارے میں سن کر بہت حیرت ہوئی کہ اس زمانہ میں جبکہ موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر ذرائع مواصلات موجود نہیں تھے، اس وقت بھی اس مقابلہ کو اتنی تشہیر ملی۔ ایک نظریہ ڈاکٹر جان ڈوی کا تھا جس کی بنیاد نفرت، باہمی تفریق اور تعصب پر تھی، اور دوسرا نظریہ جو کہ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام محمد صاحب علیہ السلام کا تھا، جو کہ باہمی عزت اور بردباری پر مشتمل تھا، اور ایک ایسی شخصیت کی طرف سے تھا جنہوں نے اس کا نتیجہ کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ رکھا تھا۔ پھر نتیجتاً ہم جانتے ہیں کہ اس مباحلے میں کس کی فتح ہوئی، اور یقیناً یہ مسجد جس کا اب افتتاح ہونے جا رہا ہے، جس کا نام فتح عظیم مسجد رکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ایک عظیم الشان فتح جو کہ اس مباحلہ میں جماعت احمدیہ اور بانی جماعت احمدیہ کے حصہ میں آئی۔ پھر کہتی ہیں کہ لیکن میرے خیال میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ نہ صرف جماعت احمدیہ بلکہ انسانیت کی بھی فتح تھی، کیونکہ اس سے باہمی عزت، محبت اور تحمل کی بھی فتح ہوئی، جس کا نمونہ ہم اب اس عظیم الشان جماعت میں دیکھتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ آج جس طرح ہم یہاں اس خوبصورت اور پرامن ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان احمدیوں کو بھی یاد رکھنا ہوگا جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کی وجہ سے روزانہ ناقابل بیان ظلم و ستم، تشدد اور منافرت کا سامنا کرتے ہیں، جو کہ حکومت وقت کی موجودگی میں بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے پروفیسر کریگ کونسڈائن کے تاثرات کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، پروفیسر کریگ کونسڈائن، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، پروفیسر ہیں، ویسے بڑے پکے عیسائی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس بات سے بہت جذباتی ہو گیا کہ خلیفہ وقت مجھے پرانے دوست کی طرح ملے۔
امام جماعت کی تقریر مجھے بہت پسند آئی، اس سے اسلام کے بارے میں میرا علم بڑھا ہے۔ جب مجھے اس خطاب کا متن ملے گا تو میں اسے اپنی اگلی کتاب میں استعمال کروں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ امام جماعت نے بہت ہی خوبصورت انداز، آسان الفاظ میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ ہر کس و ناکس آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو تمام انسانی اقدار اپنانے، باہمی احترام، برداشت، وقار اور عزت نفس کا خیال رکھنے پر توجہ دلائی ہے، یہ مجھے خاص طور پر پسند آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ دراصل ہم سب کو باہمی محبت کی طرف بلا رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کے خطبہ جمعہ بھی سنا تھا، پورا 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، مجھے بھی کہنے لگے کہ میں نے ایسا خطبہ پہلے کبھی نہیں سنا۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے زائن کے پولیس چیف ایرک کے تاثرات کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا زائن کی پولیس کے چیف ایرک صاحب کہتے ہیں، بڑا اچھا پروگرام تھا، سب لوگوں کی طرف سے محبت اور خلوص دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ یہ پیغام کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، کیا ہی عمدہ اور خوبصورت پیغام ہے۔ سوال نمبر 7، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے انڈین پروفیسر شوبھانا شنکر صاحبہ سے ملاقات کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا ایک انڈین پروفیسر شوبھانا شنکر صاحبہ، ان کی میرے سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کی پروفیسر ہیں، عبدالسلام ریسرچ سینٹر اٹلی سے بھی ریسرچ کر چکی ہیں، کچھ عرصہ یہ گھانا میں بھی رہی ہیں۔ انہوں نے اظہار کیا کہ آپ گھانا میں تھے، آپ کا کام زندہ ہے، یہ مجھے باتوں میں کہیں کہا۔ پروفیسر نے بتایا کہ افریقہ میں اس کی کئی پروفیسر سے بات ہوئی ہے جو کہ احمدیہ گرلز اسکول سے تعلیم یافتہ ہیں، یہ لڑکیوں کے لیے بہترین اسکول ہیں، یہ افریقہ میں جماعت کی تعلیمی خدمات اور تاریخ کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں اور مغربی افریقی احمدیوں پر ایک کتاب لکھنا چاہتی ہیں۔ پروفیسر نے یہ کہا کہ مقامی زبان اور ترجمہ کرنے والوں سے استفادہ کرنے میں جماعت کی معاونت چاہیے، تو بہرحال ان کو میں نے کہا تھا جہاں بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم مدد کر دیں گے، اور میں نے کہا بلکہ گھانا کے علاوہ باقی ملکوں کو بھی آپ کو شامل کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 8، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے ڈیلس میں بیت الاکرام کی افتتاحی تقریب کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا ڈیلس میں بیت الاکرام مسجد کا افتتاح ہوا، اس تقریب میں بھی 140 غیر مسلم اور غیر از جماعت مہمانوں نے شرکت کی، ان میں سیاستدان، ڈاکٹر، پروفیسر، ٹیچر، وکلاء، انجینئر، سیکیورٹی کے اداروں کے نمائندگان اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمان شامل تھے۔ آواز شعیب خالد۔